جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کی ہماری آیات جو ہے وہ 36 وَاعْبُدُوا اور عبادت کرو اللہ کی، ولا اور نہ تشرکو تم شریک ٹھہراؤ، تم شریک کرو بھی ساتھ اس کے شیئن کسی چیز کو، وبالوالدین اور ساتھ والدین کے احسان کرو، وبذی القربیٰ اور قرابت داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والجار اور پڑوسی کے لیے، ذی القربیٰ جو رشتہ دار ہے یا قرابت والا یعنی رشتہ دار ہے، والجار اور پڑوسی، الجنوبی اجنبی، والصاحب اور ساتھی، بالجنب پہلو کے، وابن السبیل اور مسافر، یعنی اگر اس کا سپریٹلی میننگ کریں گے، وابن السبیل، وا اور حرف عطف ہے، ابن جو ہے بیٹا، السبیل راستے کا بیٹا، تو مراد اسے کیا ہے؟ مسافر۔ وا اور ما جن کے ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، من اسے، کانا جو کوئی ہو، مختالا فخورا خود پسند فخر کرنے والا۔ اب یہ آیا جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیا ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ پارٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاعْبُدُوا اور عبادت کرو اللہ کی، عبادت کرو اللہ کی۔ اب عبادت کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کیا، عبادت کا کیا میننگ ہوتا ہے کہ اللہ کی ورشپ کرنا، اللہ کا ذکر اذکار کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ لیکن عبادت میں کیا ہے کہ عاجزی کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنا، عاجزی کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ۔ عاجزی کس بات کی ہے؟ وَاعْبُدُوا کی، یہ میں ایکسپلین کر رہی ہوں۔ عین با دال اس کا روٹ ہے، اور واو جو ہے اینڈ پہ متصل ضمیر ہے، اور وہ جو واو فرسٹ والا واو ہے وہ حرف عطف ہے۔ وَاعْبُدُوا کہ عبادت کرو اللہ کی، یعنی عاجزی اور اس کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا۔ عاجزی کے ساتھ کیا ہے؟ عاجزی جو ہے کہ بالکل اللہ کے سوا ہر چیز، یعنی ہر چیز کو نگلیکٹ کرنا، اور پھر اللہ کی ہر چیز، اپنے آپ کو اتنا عاجز کہ جو کچھ بھی میں ہوں آج میرے رب کی وجہ سے ہوں، جو کچھ بھی آج جس مقام پہ بھی میں کھڑی ہوں یہ میری اللہ کی توفیق اور میری اللہ کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی یہاں پہ کھڑا کیا تو میں کھڑی ہوں۔ تو پھر میں یعنی اگر مجھے یہ کچھ یہاں پہ اس مقام پہ کون پہنچانے والا؟ اللہ کی ذات ہے، تو پھر میری عبادت کا حقدار کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور دوسرا ورڈ میں نے کیا بتایا؟ خشوع و خضوع کے ساتھ۔ خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے؟ جو ایسے ہم نماز میں بھی کہتے ہیں کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، کہ جب انسان اللہ کی عبادت کرے ایک تو عاجزی آنی چاہیے۔ عاجزی کس طرح آئے گی؟ اس طرح سے کہ میں جو کچھ بھی ہوں، جو کچھ آج مجھے اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی توفیق ہے، یعنی مجھے عبادت کی اللہ تعالیٰ نے، اگر میں اللہ کی عبادت کروں تو یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ عاجزی کس طرح سے آتی ہے کہ جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے، جو کچھ مجھے آج تک نعمتیں ملی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، اللہ کا فضل ہے، میں اس کی حقدار نہیں تھی، نہ میں نے اس کا کچھ پے کیا، نہ مجھے اس کا مطلب نہ یہ میرا رائٹ تھا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو خشوع و خضوع کس طرح کے؟ بس صرف اور صرف میری عبادت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ولا تشرکو اور نہ تم شریک کرو۔ اب ولا تشرکو، شین را کاف اس کا روٹ ہے، اور واو اینڈ پہ جو ہے وہ متصل ضمیر پلس فاعل، کہ تم نہ شریک کرو، کہ تم اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وعبدو میں کیا ہے؟ عبادت کرو، حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسٹ ہمیں عبادت کرنی ہی ہے اللہ کی، اس کے سوا زندگی میں کوئی چارہ نہیں ہے، کہ ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ بغیر زندگی گزار کے نہیں جا سکتے اس دنیا سے۔ ولا تشرکو اور نہ تم شریک کرو، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے کہ ہر چیز کو اللہ کے سوا، اللہ کے برابر، یعنی اللہ کے برابر ہر چیز کو اللہ کے برابر نہ قرار دینا، ہر چیز کو اللہ کے سوا، یعنی جو اللہ کی ذات ہے بس وہ ٹاپ پہ ہے، باقی ساری کی ساری چیزیں
اس کو اللہ کے برابر نہ ٹھہرانا. اب اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی کہ ہم اللہ کے برابر کس کس کو ٹھہراتے ہیں. ہم واقعی دیکھیں گے اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم کہہ دیں گے ہم کسی کو بھی اللہ کے برابر نہیں ٹھہراتے. لیکن پھر بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم نہ چاہتے ہوئے بھی, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تو ہم اس کے اللہ کے برابر چیزیں ٹھہرا رہے, مطلب دوسروں کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. اس میں اب دیکھیے ہر چیز آ جاتی ہے کہ کوئی کسی بندہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور بندے کے پاس جائے کہ میرے لیے یہ دعا کر دیں اور میرا یہ کام ہو جائے, میرے لیے دعا کریں کہ میرا یہ کام ہو جائے. تو لیکن یہ کیا ہے, یہ ایک ٹائپ کی شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈائریکٹ مجھ سے مانگو. ہم جس بھی پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں, کسی کے پاس بھی کسی چیز کی ہم کوئی بھی وہ چیز رکھتے ہیں, امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا فلاں بندہ فلاں چیز میری کر دے گا, تو وہ کیا ہوتا ہے, ٹائپ آف شرک ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا سوچ آنی چاہیے, سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ سوچ آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے, انسانوں کو ہی دوسرے انسانوں کے کام آنے کا وسیلہ بناتا ہے. یعنی کسی کی اگر فار ایگزامپل کسی کو جاب چاہیے, اب وہ کیا کرے گا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس جائے گا کہ تم میری جاب لگوا سکتے ہو, تم مجھے لگوا دو, جاب لگوا دو. اب آپ بندہ بعد میں کہہ دے ہاں جی فلاں بندے نے ہی میری جاب لگوا دی ہے, تو اس نے میرا یہ کام کروا دیا, تو اب یہ کیا ہے کہ لیکن نہیں, بندے کو وسیلہ اگر انسان کا یقین ہوتا ہے, ایمان والا بندہ ہوتا ہے, تو سب سے پہلے اللہ پہ توکل کرتا ہے. یا اللہ آپ کوئی وسیلہ بنا دے تو مجھے یہ میری جاب چاہیے, تو میرا وسیلہ آپ بنا دیں. پھر اللہ تعالیٰ وے اور راستے بناتے ہیں. لیکن انسان کی سب سے پہلی کلک کہاں پہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی وسیلہ بنایا, اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کام کیا. جیسے ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کیا کرتا ہے, دوائی دیتا ہے. ہم کہتے ہیں فلاں نے دوائی دی تو بہت اچھا, فوراً شفا دے دی. تو پھر کیا کہتے ہیں, فوراً مجھے آرام آ گیا. لیکن فلاں نے دوائی دی تو فوراً کیا ہوا, اللہ نے شفا دے دی. فلاں ڈاکٹر نے دوائی دی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً مجھے شفا دے دی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے اس ڈاکٹر کے پاس آپ گئے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, آپ کے ذہن میں ڈالا, آپ کی سوچ میں ڈالا, آپ اس ڈاکٹر کے پاس گئے. پھر اس ڈاکٹر کی جو میڈیسن اس نے دی, اس کے اندر شفا بھی رکھنے والی کون سی ذات ہے, اللہ کی ذات. تو ہر چیز کو, کوئی بھی چیز ہے اس کو اللہ کے برابر کسی کو اہمیت دینی, کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرانا, وہ شرک ہے. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ انسان کس طرح سے کس ٹائپ کا شرک دیتا ہے. ایک دو اگزامپل میں نے آپ کو دی ہیں, باقی آپ دیکھ لیں کہ آپ کس ٹائپ کا ہم شرک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں سے وہی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہراؤ. اب کوئی بندہ پیر فقیروں کے پاس بھی جاتا ہے, کوئی درباروں پہ جاتا ہے, کوئی اپنا مطلب کسی جیسے آپ کہہ لیں کہ کوئی وزیروں کے پاس جاتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے, کوئی ہر ٹائپ کا بندہ جو ہے نا. تو جب ہم ایسی سوچ لے کے جاتے ہیں تو دیٹس مین کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی مخلوق کی طرف جھک جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی پھر ہمیں ڈیل دے دیتا ہے کہ جو تم اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی مخلوق کی طرف جھکتے ہو تو ٹھیک ہے آپ جھکے رہو. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر وہی راستے آسان کر دیتے ہیں. جب انسان سوچتا ہے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے, میرا ہر کام جو ہے اللہ کی ذات کرنے والی ہے, تو انسان کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے چھوڑ کے بندوں کے پاس جاؤ گے تو میں تمہیں بندوں کے حوالے کر دوں گا. پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا ایک کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس گئے, دوسرے کو چھوڑ کے تیسرے پیر فقیر کے پاس گئے, چوتھے کے پاس گئے. انسان اس طرح وہ راستہ کھل جاتا ہے. لیکن جب انسان ہر طرح سے کہتا نہیں صرف اور صرف کرنے والی میری رب کی ذات ہے, اپنے رب کے ساتھ ہی تعلق جوڑتا ہے, اور رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا, گھر کے اندر بیٹھ کے انسان کیا کر سکتا ہے, اپنے رب سے ہر چیز منوا سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر راستے بناتا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ گھر کے پھر وہ جیسے انسان کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مجھے بھوک لگی ہے, اب میں اللہ پہ توکل کر کے بیٹھا ہوں اور روٹی آ کے تو میرے منہ میں, کھانا آ کے میرے منہ میں ڈال جائے. نہیں, کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اسباب کے ساتھ دنیا قائم ہے, اپنے اسباب اور وسیلے جو ہے ان کو اختیار کرنا ہے, اور پھر اللہ پہ سب سے پہلے اللہ پہ توکل کرنا, پھر اسباب اور وسیلے یعنی اختیار کرنے ہیں. تو پھر کیا ہے, اللہ کے ساتھ پھر ہر طرح کی شرک کی نیگلیکٹ کر کے ہر نعمت جو ملی ہے, ہر کام جو آپ کا ہوتا ہے اس کو اللہ کی طرف واپس لے کے جائیں گے. یہ اللہ کی وجہ سے, یعنی اللہ نے
اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے یہ میرا کام کیا، نہ کہ ڈاکٹر نے وہ ڈاکٹر کے پاس بہت شفا ہے، نہ کہ وہ کسی نے میری جاب لگوا دی. یعنی 2-3 ایگزامپل میں نے دیے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. شیئن جو ہے کس ٹائپ کا جو ہے وہ ناؤن ہے، یعنی اسم ہے. یہ اسم نکرہ ہے کیونکہ تنوین آ گئی نا اس کے اوپر، تو تنوین آ گئی تو اسم نکرہ. نکرہ کا مین ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹائپ کا شرک، کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، کسی بھی چیز کو. اب اس میں ہر طرح کی جو ہے نا وہ نفی ہو گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب یہاں پہ ولا تشرکو، ایکچولی یہ کیا تھا، تشرکونا تھا، تشرکونا تھا. یہ لا جو میں نے آپ کو بتایا ایک نفی کا ہوتا ہے، ایک لائے ناہیہ ہوتا ہے. نفی کا لا ہوتا ہے بس کہ یہ نہ کرو، لیکن لائے ناہیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہرگز نہ کرو. یہ آگے افیکٹ کرتا ہے. لائے ناہیہ جب آتا ہے تو اینڈ سے نون کو ختم کر دیتا ہے، نون کو ختم کر دیتا ہے. اور دیٹس مین کہ یہ ریڈ لائٹ ہے، ریڈ لائٹ جو ہے وہ ہم کراس کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہوگا، کچھ نہ کچھ یعنی نقصان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جیسے باؤنڈری ہے، ایک باؤنڈری لگ گئی، اس کو کراس نہیں کرنا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری لگا دی کہ اس کو تم لوگوں نے کراس نہیں کرنا، کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرنا. اب اس میں ہر چیز کی نفی آ گئی ہے. اللہ کے ساتھ ہم نے کسی چیز کو شیئن کا اگر مطلب ال والا آتا بعد میں، یہ شیئن آتا یعنی ال لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو پھر ہونا تھا ایک چیز کو یعنی فلاں چیز کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک نہ. لیکن شیئن کا مطلب کہ ہر چیز کی نفی ہے، کسی چیز کو بھی ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے، نہ کسی پیر فقیر کو، نہ دربار والے کو، نہ ہم اپنے کسی بزرگ کو، نہ ہم اپنے ماں باپ کو، نہ ہم یعنی ہر طرح کی نفی. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ یعنی دونوں ماں باپ، یعنی ایک کا نہیں، دونوں، ماں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے اور باپ کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. پھر ماں اور باپ کے بعد آگے جیسے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، پھر آگے یعنی آن فار یعنی گرینڈ فادر، گرینڈ یعنی گریٹ گرینڈ مدر اور گریٹ گرینڈ فادر، یعنی ان کے لیے ان کے ساتھ بھی احسان کرنا. یعنی جو والدین کے اس میں آتے ہیں، مقام پر آتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا. لیکن یہاں پہ چونکہ والدین جنہوں نے ہمیں جنم دیا، جنہوں نے ہمارا ذریعہ بنے کہ ہم اس دنیا میں ان کی وجہ سے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ان کے ساتھ احسان کرو. اب احسان کیا چیز ہے، خا سین اور نون حسن، حسن اس کا روٹ ہے. تو اس کا میننگ ہے احسان کرنا کا میننگ کیا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے احسان کا میننگ؟ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہوا، جلدی سے بتائیں کہ احسان کا میننگ کیا ہے. آپ کسی کو میں بتاؤں؟ جتانا، کسی کی مدد کر کے پھر اس کو جتانا. آواز مینا آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. کوئی اور سسٹر؟ شازیبہ جی میں بتاؤں؟ جی بتائیے. جی باجی، کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا، کسی جو کو حق سے بڑھ کر ہے دینا. ٹھیک ہے. ضال لام میم کا مین روٹ کیا ہوتا ہے، کسی اس سے بڑھ کر دینا. کم دینا. جی، کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا کیا ہے، احسان ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. ٹھیک ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا. اب والدین کا حق نہیں دینا، والدین کا صرف حق نہیں دینا، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، احسان کرنا، یعنی حق سے بڑھ کر ان کو دینا. اب ہمارے بہت سے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ والدین کے حقوق کیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس شادیاں پیرنٹ نے ہماری کر دی ہیں، شادیوں کے بعد بس اب ماں باپ خود ہی جانے، ان کی زندگی ہے وہ جانے. لیکن اب ہماری شادی ہوگی، ہمارے بیوی اور ہمارے بچے ہیں، تو اب ہماری رسپانسبلٹی جو یہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ نے اپنے بعد کس کا مقام رکھا ہے، والدین کا مقام رکھا ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے. اب دنیا میں پروفٹس تو ہیں، پروفٹس تو اللہ دنیا سے جا چکے ہیں، اب ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. اللہ کے بعد پروفٹس کا ہی مقام آتا ہے. لیکن یہاں پہ آیا میں کیونکہ دنیا میں والدین ہیں تو والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اب احسان کیا ہوتا ہے؟ جی بیٹے نہیں، میں نے نہیں دینا، مجھے کلاس لینے دے پلیز. اب میرے پاس مت آئے.
جی تو یہ کیا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اب احسان حسن سے ہے کہ میں نے آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ 3 ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. 3 ٹائپ سے، یعنی ایک ہوتا ہے انسان اچھا کرتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے اچھا کرتا ہے، ایک ہوتا ہے اچھا بھی کرتا ہے برا بھی کرتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اچھا بھی کر رہے ہیں برا بھی کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے نہ اچھا کر رہے ہیں نہ برا کر رہے ہیں. اب یہ 3 ٹائپ کے لوگ ہیں. ایک تو ہے والدین کا حق بھی دے رہے ہیں، والدین کے ساتھ احسان بھی کر رہے ہیں. نمبر 2 کیا ہے کہ اچھا بھی کرتے ہیں اور برا بھی کرتے ہیں. کبھی دل چاہا بہت زیادہ ماں باپ پہ کبھی پیار آ گیا تو کہہ دیا کہ اچھا، مطلب اچھا کر دیا. اور نہیں پیار آ رہا زندگی میں، کوئی دن ایسے بھی آتے ہیں تو پھر والدین کے حق بھی نہیں دینا. لیکن ایک ہے کہ نہ اچھا کرنا ہے اور نہ برا کرنا ہے، نہ تو اچھا کرنا ہے نہ برا کرنا. اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ اپنی زندگی میں خود سے ہی جینا ہے، نہ کسی ماں باپ کو بس شادیاں ہو گئیں، یا بعض تو شادیوں سے پہلے ہی اپنی مرضی سے اپنی ہم بڑے ہو گئے ہیں، بس اب ہم اپنی لائف، ہماری جاب لگی، ہمارا یہ اور ہمارا وہ. تو انسان والدین کو زندگی میں اپنی شادی سے پہلے ہی بھول جاتا ہے. بعض تو بیویاں آنے کے بعد بھولتے ہیں، لیکن بعض شادیوں سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ نہیں بس اب ہمارا ماں باپ نے جو کر دیا وہ بھی نہیں احسان مانتے. وہ بھی کہتے ہیں ہم نے یہ پڑھا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی جس مقام پہ بھی ہمارا والدین نے ہماری پرورش کی ہے، جس طرح سے بھی کی ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم سے کیا ریکوائرڈ ہے؟ ہم تینوں میں سے میں نے 3 سٹیپ آپ کو بتایا کہ 3 ٹائپ کے لوگ ہیں. ایک تو اچھا کرتے ہیں، دوسرا اچھا بھی کرتے ہیں اور برا بھی کرتے ہیں، تیسرا نہ اچھا کرتے ہیں نہ برا کرتے ہیں. ہم میں سے ان تینوں میں سے ہمیں کون سا اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہاں سے کون سا ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. 3 میں نے ٹائپ کے لوگ بتائے ہیں، تینوں میں سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ احسان کرنا ہے. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جب ہمارا دل چاہے تو ہم اچھا کر لیں، جب ہمارا دل چاہے تو ہم کچھ بھی نہ کریں، یعنی برا بھی نہ کریں. جب ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کبھی بھی مطلب اپنی لیے دیے والی زندگی گزاریں کہ میں بس میری لائف اور میں ماں باپ کو مطلب جو کچھ کرنا تھا میں کر. کوئی جیسے فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کرو، تو کہتا ہے میں تو برا بھی نہیں کر رہا، یعنی کچھ بھی نہ کرنا، نہ ان کے ساتھ اچھا کرنا نہ برا کرنا. تو بات یہ ہے کہ یہ تینوں میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں دین ہمارا ایک چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے، ایک چیز ہم سے ریکوائرڈ ہے اللہ تعالیٰ کو. وہ کیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہی کرنا ہے. ہمارے پاس کوئی چوائس اور نہیں ہے، ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کوئی اور رویہ اختیار کریں. ہمیں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ انسان یہ دیکھے کہ میرے والدین نے میرے لیے کیا کیا، میرے والدین نے فلاں نے بچے کو تو ان کی ٹیوشن نے دی گئی، ان کو اتنے اچھے اسکولوں میں پڑھایا گیا، وہ ان کے بچے اتنے اچھا پڑھ گئے، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. انسان کمپیریزن کرتا ہے کہ اچھا میں اگر تھوڑا سا لوور لیول پہ زندگی میں ہوں تو اس کا ریزن وہ کس کو ٹھہراتا ہے؟ وہ ماں باپ کو ٹھہراتا ہے کہ ماں باپ کی وجہ سے یہ ساتھ میرے ساتھ ہو گیا، ماں باپ کی وجہ سے یہ میرے ساتھ ہو گیا. دیکھیے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ہر ماں باپ جو ہوتا ہے نا اپنے والدین کے اپنے بچوں کے لیے بہت ہی اچھا، ہمیشہ جو والدین ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بہت اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنی جیسے استطاعت سے زیادہ بڑھ کے اچھا کرتے ہیں. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے جیسے ڈویژن رکھی ہوئی ہے، جیسے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ زندگی میں بہت اونچا یعنی مال و دولت میں زیادہ کرتے ہیں، کسی کو نالج میں زیادہ کرتے ہیں، کسی کو کسی اور صلاحیت میں زیادہ کرتے ہیں، کسی کو جسمانی طور پر زیادہ قوی کر دیتے ہیں. اب دیکھیں اس میں آپ دیکھیں کہ اگر جیسے کوئی آئنسٹائن، مطلب آپ کسی ارسطو کو دیکھ لیں، کوئی کسی بھی اسکالرس کو دیکھ لیں کہ وہ کتنا نالج لے کے کہاں پہنچ جاتے ہیں. لیکن آپ کوئی ہوتا ہے انسان کہ کوئی بالکل ہی ڈاؤن، کوئی اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر جسمانی قوت ہوتی ہے. جیسے محمد علی یہاں پہ بہت اچھے، محمد علی یہاں کا امریکہ کا بہت اچھا باکسر تھا. اب اس کے پاس اتنی ذہنی صلاحیت نہیں تھی، اس نے اتنا نالج نہیں لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، جسمانی جو ہے وہ قوت دی. تو اگر وہ کہے کہ نہیں فلاں جو ہے وہ فلاں کو تو ماں باپ نے بہت اچھے اسکولوں میں پڑھایا تو وہ وہاں پہنچ گیا تو میں باکسر بن گئی، تو یہ بات نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے جو ماں باپ کے دل میں محبت رکھی ہوتی نا، ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی کوششوں، اپنی استطاعت، اپنی ہر چیز وہ لگاتے ہیں اپنی اولاد کو اچھا بنانے میں. لیکن اولاد جب بڑی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ماں باپ کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو ان کے ذہن میں انہوں نے اپنے اراؤنڈ پازیٹیو نہیں سوچتے کہ ہمارے ماں باپ نے اچھے برے وقت میں کس طرح سے ہمیں کھلایا پلایا، کس طرح سے بڑھایا. لیکن وہ دوسروں کو کمپیریزن کر کے وہ دیکھتے ہیں یہ کمیاں ہیں میرے اندر تو یہ صرف میرے ماں باپ کی وجہ سے. تو یہ بات جو ہے وہ ہمیں اسلام ہمارا نہیں سکھاتا. اسلام ہمیں ہمارا کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ ہر حال میں کسی چیز کو کمپیریزن نہیں کرنا. کوئی کس طرح سے ہیلپ کرتا ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے میں کسی کے پاس مال و دولت ہے. اب یہ بھی ٹائپ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈفرنٹ ٹائپ کی صلاحیتیں دی ہیں. کسی کے پاس مال و دولت ہے تو وہ مال کی وجہ سے ہیلپ کر دیتا ہے. کسی کے پاس کیا ہے کہ ٹائم ہے وہ پاس رہتا ہے. کوئی بچہ دور ہے اور وہ مال و دولت والا ہے تو اس کو ماں باپ کو یعنی مال کی وجہ سے ان کی جو بھی ضرورتیں ہوتی ہے وہ پوری کرتا ہے. لیکن کوئی بچہ پاس رہتا ہے اور وہ مال نہیں ہے اس کے پاس، کوئی اتنا ویلتھی نہیں ہے وہ کہ وہ ماں باپ کو مال و دولت دے سکے، لیکن وہ پاس جا کے ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے، ان کے لیے کھانا بناتا ہے، ان کے لیے گھر صاف کرتا ہے، ان کے لیے سارا. تو یہ ڈفرنٹ ٹائپ کی جو صلاحیتیں جس انسان کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے اور میرے اندر میں کیا کر سکتا ہوں اپنے والدین کے لیے، کہ میں جو کچھ کرتا ہوں مجھے اس سے بڑھ کے کرنا ہے، احسان کرنا ہے. احسان جو ہے نا ہماری جو اسلام کا حسن ہے نا وہ اسلام میں ہے. کیونکہ کہ آگے سارے کے سارے جو چیزیں آ رہی ہیں نا وہ ساری کی ساری احسان ہم سے ریکوائرڈ کرتے ہیں کہ احسان کے درجے پہ جا کے ان کے ساتھ ہم نے معاملے کرنے ہیں. اس میں سب سے پہلے والدین، پھر وابذل قربا اور تمہارے رشتہ دار. اور تمہارے رشتہ دار یعنی اب رشتہ دار بھی کون سے ہیں؟ اب دیکھیں سب سے پہلے تو والدین ہے. سب سے قریبی رشتہ کس کا؟ والدین کا. اگر ہم یہ کہیں یہاں پہ یہ کہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمارے زیادہ حقدار ہیں، نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ والدین ہمارے سلوک کے زیادہ یعنی حسن سلوک کے زیادہ حقدار. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والدین ہماری بیوی سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے سب رشتہ داروں سے زیادہ حسن سلوک کے کون حقدار ہیں؟ ہمارے ماں باپ حقدار ہیں. کیوں؟ کیونکہ وَبِذِل قُرْبَى اور جو رشتہ داریاں باقی ہماری بنی ہیں وہ بھی والدین کی وجہ سے ہی بنی ہیں. اور اس کے بعد یعنی ماں باپ کے بعد کون آتے ہیں؟ پھر اپنی قریبی رشتہ دار قرابت والے کون؟ اس میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھیں کہ والدین کے بعد پھر آپ کے بچے ہیں، بیوی ہے، پھر آپ کے بچوں کے بچے ہیں، پھر آگے بہن بھائی ہیں، پھر آگے کیا ہیں؟ بہن بھائیوں کے بچے ہیں، خالہ ماموں، وہ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ پھر آگے آپ دیکھتے جائیں کہ والدین سب سے پہلے، پھر آپ کے بچے، بیوی، پھر اس کے بعد آپ کے بچوں کے بچے، پھر آپ کے بہن بھائی، پھر آپ کے خالہ ماموں، چاچو پھوپھی، جو بھی رشتہ دار ہیں وہ سارے پھر اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی رشتے والدین کی وجہ سے ہمارے بنے ہوتے ہیں. یہ کچھ باپ کی وجہ سے جیسے پھپھو، چچو، یہ تایا، یہ سارے باپ کی وجہ سے بنتے ہیں، اور دوسرے رشتے خالہ ماموں جو ہیں وہ ماں کی وجہ سے رشتے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان رشتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے. احسان کرنا. اب کوئی اور نہیں، سارے جو آگے میں جن لوگوں کے بارے میں پڑھوں گی تو ان کے ساتھ یہ احسان کا ورڈ جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اس کے بعد کون ہے؟ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں سیکوینس کے ساتھ بتایا کہ کون ہمارے احسان کا سب سے زیادہ حقدار ہے، پھر اس کے بعد کون حقدار ہے، پھر اس کے بعد کون حقدار ہے؟ وَبِذِل قُرْبَى، اس کے بعد ہے وَالْيَتَامَى، یتیم بچے. معاشرے کے، سوسائٹی کے، یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہمارے رشتہ دار ہوں تو وہ یتیموں کا ہم نے کے ساتھ احسان کرنا ہے. اگر ہمارے رشتہ دار ہیں، فار ایگزامپل کوئی اللہ رحم کرے، خدا نخواستہ ایسا ہو کہ کسی کے بھائی کی ڈیتھ ہوگی، کسی کی بہن مطلب بہنوئی کی ڈیتھ ہوگی، تو وہ اب یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم یا تامیم اس کا روٹ ہے، اور یتیم کی جمع جو ہے وہ یتامہ ہے. اور یتیم ہوتا ہے جس کی بلوغت سے پہلے اس کے باپ کی ڈیتھ ہو جائے. بلوغت سے پہلے اس کے باپ کی ڈیتھ ہو جائے وہ یتیم ہوتا ہے. اس کی جو ہے دیکھ بھال کرنا وہ پوری سوسائٹی کا فرض ہوتا ہے. اس بچے کی ہر طرح سے
اس کے ساتھ احسان کرنا. اب احسان میں وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں جو میں نے آپ کو بہت پہلے یعنی بہت اچھے طریقے سے احسان کو ایکسپلین کر دیا. اس کے بعد یتیموں کے بعد کون ہے؟ والمساکین، اور وہ مسکین یہ فقراء لوگ ہوتے ہیں کہ جو جن کی آپ کہہ لیں کہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اور وہ مانگتے بھی نہیں ہیں یا مانگتے بھی ہیں. دونوں ٹائپ کے لوگ کہ مانگتے بھی نہیں ہیں یا مانگتے ہیں، خود اپنی ضرورت ظاہر کر دیتے کہ ہمیں یہ ضرورت ہے وہ ہمیں دے دیں. تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے. اس کے بعد ہے والجار ذی القربا. اب یہ سارے کیونکہ میں نے اوپر احسان کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا، تو اب یہ سارے رشتے جو آ رہے ہیں بعد میں، جو سارے مطلب آ رہے ہیں وہ ہمارے احسان کے ہی حقدار ہیں. اب یتیم ہے، پھر مساکین ہے، پھر والجار ذی القربا، اور پڑوسی ہمارے رشتے دار. یعنی جو ایک تو پڑوسی ہے کہ ساتھ رہتے ہیں، ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں، اور ہمارے رشتے دار بھی ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہمسائے کتنے ہوتے ہیں؟ آگے، پیچھے اور پھر بیک پہ. 4 ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے کیا ہیں؟ ہمسائے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو آپ کے رائٹ سائڈ پہ وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، بے شک کوئی خالہ کوئی ماموں کچھ بھی آپ کے ساتھ اس کی رشتہ داری بھی ہے. وہ باقی 3 ہمسائے جو اجنبی ہیں ان سے زیادہ حقدار ہے آپ کے احسان کا. یعنی آپ کے ہمسائے میں کہیں بھی لیفٹ رائٹ فرنٹ پہ یا کہیں بیک پہ جو آپ کے ریلیٹیو رہتا ہے، ریلیٹیوز ہمسائے ہیں، وہ زیادہ احسان کے حقدار ہیں اجنبی ہمسائے سے. اس کے بعد رشتہ دار ہمسائے کے بعد کون ہے؟ والجار الجنوب، اور پھر اس کے بعد اجنبی پڑوسی. اب وہی جن کو جو پڑوسی تو ہیں، ہمسائے تو ہیں لیکن رشتہ دار نہیں ہیں. تو پھر وہ دیکھیں سیکوینس دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کا جو آیا میں سیکوینس ہے لوگوں کا وہ بتایا ہے. کہ اس کے بعد اجنبی پڑوسی جن کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں لیکن وہ حقدار ہے یعنی ہمارے احسان کے. والصاحب بالجنب، اور ساتھی پہلو کے. اب ساتھی پہلو کے کون ہوتے ہیں؟ کہ یہ آپ کے جن کے ساتھ سارا دن آپ کا گزرتا ہے. باہر آپ کے کیا ہیں؟ کولیگز ہیں جن کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں. باہر آپ کے ساتھ آپ کا فرینڈ ہے جو آپ کے ساتھ سفر کرتا ہے. سب مسافر تو خیر آگے آئے گا، لیکن یہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں. بالجنب یعنی پہلو کا مطلب ہوتا ہے بالکل ساتھ. اس میں کولیگ بھی آتے ہیں، اس میں فرینڈز بھی آتے ہیں، اور اس میں بعض اسکالرز نے بیوی کو بھی کیا ہے کہ جو بیوی ہر وقت ساتھ رہتی ہے تو وہ بھی والصاحب بالجنب اس میں آتی ہے کہ بیوی کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے. وابن السبیل، اور مسافر کون ہے؟ کہ راستے کے بیٹے. یعنی جو بھی راستے میں اگر ہم جا رہے ہیں، ہم ان سب کے ساتھ تو احسان کر لیتے ہیں، لیکن راستے میں اگر کوئی گاڑی چلاتا ہے نا، تو گاڑی چلاتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ احسان نہیں کرتے. کیوں؟ کیسے؟ کہ وہ گاڑی جب چلاتے ہیں، اچھا خاص طور پہ میں نے یہ پاکستان میں دیکھا ہے، کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے، اور آگے نکلنے کی کوشش میں پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو بلاک کریں گے. دوسرے کو بلاک کرنے کی کوشش میں پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھتا ہے اچھا وہ آگے تیز جا رہا تھا، اب میں نے اس کو جانے نہیں دینا، اب میں نے اس کو بلاک کرنا، وہ میں آگے نکلوں. یعنی یہ جو چیز ہے نا، مطلب یہاں پہ تو بہت کم ہوتی، یہاں پہ بھی مطلب تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن آج تک الحمدللہ میں نے نہیں کیا کہ اس طرح سے مطلب ہو. لیکن یہ کہ بہرحال اینی وے جو راستے میں ہم ہوتے ہیں نا، ہم ان کی بہت کم ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ گاڑیاں سڑک شیئر کر رہے ہوتے ہیں، روڈ جو ہے نا وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 وہ جو گاڑیاں مل کے ساتھ چلاتے ہیں. نمبر 2 وہ والا مسافر جو کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں لیکن وہ راستے میں سفر کر رہا ہے اور اس کو رات گزارنی، درمیان میں کہیں پہ اس کا یعنی بٹوین سفر وہ رکا ہے اور اس کو رات گزارنی، تو اس کے لیے سارا کچھ ہم نے احسان کے ساتھ سارا کچھ کرنا. اس کے لیے کھانے کا، سونے کا، ہر چیز کا ہم نے اس کے ساتھ احسان کرنا ہے. تو نمبر 2 جو ہے وہ ساتھ جو اگر گاڑیاں چلا رہے ہیں تو گاڑیاں چلانے والے بھی احسان کریں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے ریکوائرڈ ہے ہم سے. یہ نہیں کہ ہماری مرضی نہیں ہے، ہماری چوائس نہیں ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں، اچھا کریں کہ برا کریں، یا برا بھی نہ کریں تو اچھا بھی نہ کریں، لیکن نہیں، احسان کرنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سب کے ساتھ احسان کرنا. اس کے بعد کیا ہے؟ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ. اور اس میں اب یہ کیا ہے کہ یہاں پہ جیسے کہ غلام ہے، غلام وہاں پہ تھا
غلام بائے کیے جاتے تھے، اور غلاموں کے ساتھ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ احسان کرنا ہے. چونکہ اب ہمارے غلام نہیں ہوتے تو اب یہ جو ہمارے گھر میں میڈز آتی ہیں، ہمارے جو بھی ورکرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے. اب آپ کو پتا یہ چلے گا کہ آپ اپنے یعنی میڈز کے ساتھ اور اپنے جو گھر میں کام کرنے والے یا جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، کہیں پہ بھی آپ کے بزنس میں اگر آپ کا بزنس ہے تو وہ آپ کے انڈر ہیں اور آپ کے ساتھ مطلب انڈر کام کریں، تو ان کے ساتھ آپ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں. اور پھر جو گھر میں آپ کی میڈز آتی ہیں جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے ڈیلی لائف میں، ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے. اب یہ ساری 10 چیزیں ہیں، 10 جو ہے نا 10 ٹائپ کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ بتایا کہ احسان کرنا ہے. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. والدین ہیں، ذی القربا ہے، یتامہ، مساکین، جار الجنوب یعنی قریبی رشتہ دار، پھر اجنبی رشتہ دار پڑوسی، پھر اجنبی پڑوسی، پھر بیوی یا پھر ساتھ کام کرنے والے کولیگ، پھر مسافر، اور پھر جو ہیں آپ کے غلام. اب غلام چونکہ ہم بائے نہیں کرتے، لیکن چونکہ ہمارے گھروں میں ہمارا ان سے واسطہ پڑتا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے. تو ان کے ہر یہ تو میں نے سارا آپ کو ایکسپلین کیا، لیکن ہر یتیموں کے بارے میں بہت سی احادیث ہے، مسکینوں کے بارے میں بہت سی احادیث ہے، جو پڑوسیوں کے بارے میں اتنی احادیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اتنا یعنی ہو گیا تھا کہ کہیں پہ ہمسائے کو یعنی وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے، یعنی اتنے حقوق ہیں ہمسایوں کے. اور اس کے بعد جو ہے مسافروں کے حقوق ہے، اس کے بعد جو ہے ساتھی یا اپنی بیوی کے ساتھ احسان کرنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے غلاموں کے ساتھ احسان کرنا. آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی بھی سوسائٹی میں رہ نہیں گیا جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا. اگر آپ اپنی سوسائٹی میں اپنے اراؤنڈ دیکھیں تو والدین سے لے کے آپ کے غلاموں تک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے، کیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ احسان کریں. کوئی ایسا بندہ ہے جو رہ گیا ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیا میں ذکر نہ کیا ہو؟ کوئی بھی ایسا انسان نہیں رہ گیا جس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہو بٹ وہ اس میں نہ آئے کہ اس کے ساتھ احسان کرنا. اب صاحب الجنب اس میں کیا آ جاتا ہے؟ اس میں اپنا باس بھی آ جاتا ہے. اگر آپ اپنے کسی باس کے انڈر کام کریں تو اس کے ساتھ بھی، کیونکہ اس کے انڈر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ یعنی وہ آپ کا ساتھی ہے، آپ کا ساتھی ہے کہ آپ کو روز اس سے واسطہ پڑتا ہے، روز آپ اس کے ساتھ جا کے مطلب اس کی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اس کے لیے جاب کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی احسان کرنا. تو اپنے مسافروں کے ساتھ دونوں طرح سے میں نے بتا دیا کہ اگر آپ خود بھی مسافر ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی مسافر سفر کر رہا ہے تو اس کے ساتھ احسان کرنا ہے. اگر آپ مسافر نہیں ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں اور کوئی مسافر راستے میں اسٹے کرنے کی نیت سے رکا ہے تو پھر اس کے ساتھ احسان کرنا ہے. اور پھر یہ جو جن کی ایکچولی ہمارے جو میں بہت زیادہ میں خود پاکستان میں رہی بھی ہوں اور دیکھا بھی ہے کہ ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں اپنی میڈز کے ساتھ اور اپنے جو انڈر ہمارے کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی سی احادیث آگے رکھنا چاہوں گی تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے ان کے بارے میں پتہ چلے. کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس لونڈی ہو اور وہ اس کو اچھی طرح تعلیم دے اور اچھی طرح ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کر دے، اسے نکاح کر لے تو اسے دوہرا اجر ملے گا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہم جو ہیں ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ بس وہ کسی اور ہی انسان کی یعنی کسی اور ہی جگہ کی مخلوق ہے کہ وہ ہمارے برابر تو آ ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان کو آزاد کر دے، ان کو اچھی طرح سے ادب سکھائے، ان کو آزاد کر دے اور پھر ان کے ساتھ نکاح کر لے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا. ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی لونڈی غلام کو یعنی عبد اور اپنی اس کو یعنی وہ بندی یعنی یہ نہ کہے، غلام اور بندی نہ کہے، یعنی غلام کہہ کے نہ اس کو بلا لے. بلانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ تم سب اللہ کے بندے ہو اور سب عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، بلکہ یوں کہو میرا خادم اور میری خادمہ اور میرا بچہ اور میری بچی. یعنی بلانے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی غلام کو کس طرح سے بلاؤ کہ میرا خادم کہو یا میری خادمہ کہو یا میرا بچہ. ان کو اور زیادہ احسان ان کے ساتھ کرو تو ان کو بولو کہ میرا بچہ اور میری بچی.
اسی طرح جو ان کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں جو اپنے غلاموں کے اوپر، ان کے لیے ایک حدیث ہے کہ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو کوڑے مار رہا تھا، اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، ابو مسعود جان لو، میں غصے کی وجہ سے آواز نہ پہچان سکا۔ جب کہنے والا قریب آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یوں کہہ رہے تھے، ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مسعود خوب سمجھ لو کہ جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر ہے، اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر ہے، اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر ہے۔ چنانچہ میں نے کہا آج کے بعد کبھی غلام کو نہ ماروں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ غلام اللہ کی خاطر آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تجھے جھلس دیتی۔ اب دیکھیں ہم کس طرح سے ان کو کتنے بیڈ ورڈ سے یعنی بلا رہے ہوتے ہیں، آؤ ادھر آؤ۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایک حضرت ابن عمر، عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر بن خطاب جو تھے، ان کے بیٹے کی آپ کو ایک بات سناتی ہوں کہ وہ ان کے پاس ایک غلام تھے جو بہت ذہین تھے، یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز دی ہیں، جو بہت زیادہ ذہین تھے، اور ان کا نام تھا نافع ان کا نام تھا۔ اور وہ کیا کہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ذہین ہے، کوئی بات ہوتی جلدی سے پک کر لیتے ہیں، جلدی سے یاد کر لیتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، ان کو چین کر دیا، یعنی ان کی جو پاؤں تھے کہ کہیں باہر نہ جائے، ان کو چین کر کے باندھ دیا۔ اور پھر جب ان کو اتنا نالج دیا، اتنا علم سکھایا کہ مطلب وہ سارا نالج، یعنی جتنا حدیث اور قرآن کا نالج ان کو آتا تھا، ان کو سکھا کے، چین کر کے، باندھ کے، سکھا کے پھر اس کو آزاد کر دیا، پھر ان کو آزاد کر دیا۔ تو جب آزاد کر دیا، اب جو چین یعنی وہ پھر کس کے یعنی وہ بنے تھے، امام مالک کے وہ یعنی استاد تھے، وہ نافع جو ان کے غلام تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، یعنی جو حضرت عمر بن خطاب ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر، پھر آگے ان کے غلام تھے نافع، اور نافع کس کے استاد بنے، یہ امام یعنی کیا امام مالک کے بنے۔ اور پھر جو ان سے جو چین آتی ہے نا، جو حدیث ان سے، اس کو گولڈن چین کہا جاتا ہے۔ دیکھیں ایک غلام کو کس طرح سے انہوں نے اس کے ساتھ یعنی کوالٹی دیکھنی چاہیے کہ میرے غلام کے اندر، میرے جو اندر کام کرتا ہے اس کے اندر کوالٹی کیا ہے۔ کہیں اس کے اندر پڑھنے پڑھانے کی کوالٹی ہو اور آپ اس کو مطلب اس طرح سے کام دوسرا اس سے لیتے رہے، تو وہ کیا ہے، وہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور آپ کے ساتھ بھی کوئی بھلائی والا کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کو علم سکھائیں گے تو انہوں نے اپنے غلام کو دیکھیں ایک بائے کیا ہوا، وہاں پہ ہم تو بائے نہیں کرتے، ہم تو ان کو کچھ پے نہیں کرتے، ہم تو جس ان کو کام سے کرواتے تو ان کو معاوضہ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے بائے کیا ہوا، پیسوں سے بائے کیا ہوا۔ اور پھر جو ان سے حدیث آتی ہے وہ اس کو گولڈن چین کہا جاتا ہے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جو یعنی امام تھے، امام مالک، پھر نافع، پھر عبداللہ بن عمر، پھر عمر بن خطاب، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چین جو آتی ہے نا، یہ گولڈن چین ہوتی ہے۔ اس کو پھر پورے یعنی جو اس میں آتا ہے نا حدیث کے نالج میں، ان سے گولڈن چین۔ تو دیکھیے غلاموں کے ساتھ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس، میں نے اگزامپل بھی آپ کو دی کہ کس طرح سے صحابہ نے غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کیا، احسان کیا ہے۔ تو ہم جو ہیں وہ ہم کس طرح سے اپنے غلاموں کے ساتھ، جی یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں نام۔ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر، ان کا غلام تھا نافع، نون الف نا فا اور عین، نافع۔ تو ان کو انہوں نے چین کر کے ان کو یعنی اتنا نالج دیا اور پھر ان کو آزاد کر دیا۔ یعنی پھر ان سے چین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے کوئی اپنا دنیاوی کام نہیں لیتے تھے کہ تمہارے ذمہ، تمہیں میں نے بائے تو اس کام کے لیے کیا تھا، تم یہ کام کرو۔ پھر ان کو پورا نالج سکھایا، پھر ان کو آزاد کر دیا، اور وہ پھر استاد بنے کس کے، امام مالک کے وہ استاد تھے۔ اور امام مالک کے استاد پھر ان سے جو چین آتی ہے وہ اسی طرح امام مالک یعنی جو حدیث کی چین آتی ہے نا، امام مالک، پھر نافع، پھر عبداللہ بن عمر، پھر عمر بن خطاب، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان 5 لوگوں سے بن کے پھر وہ چین آتی۔
حدیث کی، تو وہ پھر اس کو گولڈن چین کہا جاتا ہے. تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے میں اتنا زیادہ، کیونکہ ہمارے پاکستان میں جو ہے نا وہ ان کے ساتھ بالکل بھی میڈ کے ساتھ اور یہ غلاموں کے ساتھ اچھا اتنا سلوک، احسان کرنا تو دور کی بات، ہم اچھا سلوک ہی نہیں کرتے ان سے. لیکن آج ہم نے جیسے پڑھ لیا تو ہمارے رویوں میں اب یہ کل سے ہی چینجنگ آنی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ہم نے احسان کرنا ہے. آگے کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتے کسی بھی اسے جو کوئی ہو خود پسند، مختالن کمینہ خود پسند، فخورن فخر کرنے والا. اب یہ جو دو ورڈ ہیں یہ بہت زیادہ سمجھنے والے، کیونکہ ان کی بیس کے اوپر اگلی آیا بھی آ رہی ہیں. مختالن کا روٹ کیا ہے؟ خال یا اور لام، یہ خیل سے ہے. خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو. اور آپ دیکھیں کہ گھوڑے کے اندر خود پسندی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ جب چلتا ہے نا تو اس کے اندر ایک چال کے اندر ایک ایسی مطلب تھوڑی سی آتی ہے کہ جیسے وہ اکڑ کے چل رہا ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے کہ مختالن خود پسند، جس کو کیا جو کیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ خود پسند ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں اور سارے جو دوسرے ہیں میرے سے مطلب ان کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا، دوسرے لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تو یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ انسانوں کے اندر تو دیکھیں اوپر اللہ تعالیٰ ہم سے ریکوائر کیا کرتے ہیں، دین ایکچولی ہمارا ہم سے کیا ریکوائر کرتا ہے کہ احسان کے درجے پہ جس سے بھی معاملہ کرنا ہے احسان کے درجے پہ کرنا ہے. جس سے بھی یہ کوئی بھی سارے لوگ اس میں آگے ہیں کہ جس سے بھی معاملہ کرنا ہے احسان. تو پھر مختالن کیسے ہمارے اندر آ سکتا ہے؟ مختالن تو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو احسان کرے گا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو کوئی اللہ تعالیٰ ایسے مختال ہے اس کا اپوزٹ ہے ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ جو احسان، جو جس بندے کے اندر احسان نہیں ہوتا، احسان کرنے کی کوالٹی نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے؟ مختالن ہوتا ہے، خود پسند ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو کیا سمجھتا ہے؟ دوسروں کو اپنے آپ سے وہ حقیر سمجھتا ہے. اور پھر کیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں جیسی میں ہوں ایسا کوئی بھی نہیں ہے، جیسا میں کپڑا پہنتی ہوں ایسا کوئی بھی نہیں پہنتی، جیسا میرا گھر ہے ویسا کسی کا گھر نہیں ہے، جیسی میری اولاد ہے ویسے کسی کے بچے نہیں ہیں، جو میرے بچے کھاتے پہنتے ہیں اسکولوں میں جاتے ہیں ویسے کسی کا اور کے بھی نہیں جاتے. تو میں سب سے اچھی ہوں تو مجھے تو پھر میری سب کو عزت بھی کرنی چاہیے. میں اگر کوئی میری عزت نہیں کرتا تو پھر تو وہ اچھی بات نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مختالن ہے. فخورہ کا مین کیا ہے؟ پھر وہ اس کا فخر جو ہے وہ دوسروں کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے. یہ اس کے اندر نہیں رہتی بات، خود پسندی انسان کے اندر نہیں رہتی. پھر وہ اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. تو وہ ہے فخورہ. وہ فخر کرتا ہے اپنے آپ کو کہ اچھا میں بڑی چیز ہوں، میں نے بڑے برانڈڈ سوٹ پہنتی ہوں، میں بڑے گاڑی میں آتی ہوں، میں بڑے گھر میں رہتی ہوں، میرے پاس اتنی میڈز ہیں اور میرے پاس کیا ہے، میں تو میرے بچے بھی اتنے اچھے کالج میں. پھر انسان کیا ہوتا ہے کہ ایسا انسان جو خود پسند ہوتا ہے وہ کسی محفل میں بھی بیٹھے گا وہ اپنی بڑائیاں شروع کر دے گا. اور اپنی بڑائیاں شروع کر کے جب انسان اس کی باتوں میں ہاں نہیں ملائیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا. دیٹس مین کہ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے اور اپنا فخر اور تکبر جو ہے وہ دوسروں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے. فخورہ مختالن اپنے اندر نہیں رہتی. فخورہ ہوتا ہے جب وہ دوسروں کے سامنے جا کے اپنی بڑائیاں بیان کرتا ہے اور دوسرے اس کے اندر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تو وہ تب خوش ہوتا ہے. تب دیٹس مین کہ وہ فخر کر رہا ہے دیکھو میں کہاں پہ ہوں اور تم اپنے آپ کو دیکھو تم کہاں کھڑے ہو، تم تو کچھ بھی نہیں ہو. لیکن اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند ہی نہیں کرتے. اصل میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ان اللہ لا يحب مختالن. اب یہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، دیکھیں میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ کسی بھی آیا کے اینڈ پہ کہ اللہ تعالیٰ ایکسپلین کریں کوئی چیز اور اینڈ پہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب کی وعید ہو یا اللہ تعالیٰ لعنت کرے تو دیٹس مین وہ گناہ کبیرہ ہے. دیٹس مین وہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. اب ہم اپنے اندر دیکھ لیں کہ کیا ہمارے اندر یہ احسان کا درجہ ہے
جو اللہ تعالیٰ ہم سے شروع میں وبالوالدین احسان اور پھر سارے جتنے بھی لوگوں کی بات کی گئی ہے ان کے ساتھ احسان کرنے کی بات کی گئی، کیا ہمارے اندر یہ کوالٹی ہے احسان کی؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیا کہیں ہمارے اندر یہ تو نہیں ہے مختالن فخورا تو نہیں ہے کہیں ہم، یہ گناہ کبیرہ کی بات ہے، یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں ان اللہ لا یحب آ گیا اس ورڈ سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتے کسی بھی مختال فخورہ کو، اللہ تعالیٰ کسی بھی خود پسند فخر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ دیکھیں کتنے بجے آپ کا ٹائم دیکھیں کہ یہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اندر احسان کے درجے، احسان کے اس میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم احسان کے درجے میں ہم سب کے ساتھ سلوک کرتے ہیں احسان کے لیول پہ جا کے، یا ہم یہاں پہ ہیں کہ مختالن فخورا۔ تو پھر اپنے آپ کا جائزہ لے کے تو پھر انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کس مقام پہ ہوں۔ آگے کی آیا ہے 37 الذین، وہ لوگ یبخلون، بخل کرتے ہیں، ویأمرون، اور حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، ویکتمون، اور وہ چھپاتے ہیں، ما، جو آتاہم اللہ، دیا انہیں اللہ نے من فضل ہی، اپنے فضل سے، وآتدنا، اور تیار کر رکھا ہم نے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، عذاب رسوا کرنے والا۔ اب اس میں کیا ہے الذین، اب یہ الذین کون سے لوگ؟ وہ لوگ، کون سے وہ لوگ، کہاں، کن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے بتائیں ذرا جلدی سے مجھے غور و فکر کر کے کہ الذین کون سے لوگ؟ جو احسان نہیں کرتے ابھی جان، جو مختالن فخورا ہے، جو مختالن فخورا ہے، وہ لوگ جو مختالن فخورا والے، ہاں مختالن فخورا ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ یبخلون، وہ بخل کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ بخل کا مین کیا ہے، روٹ کیا ہے؟ با خا لام، با خا لام، واو متصل ضمیر پلس فاعل، اور اس کا با خا لام کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ بخل کا میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کیا میننگ ہوتا ہے بخل کا، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں بخل کا میننگ کیا ہے سسٹر تحسین؟ اپنی کنجوس، جو کنجوسی کرتے ہیں، جی کنجوسی کرتے ہیں، وہ تو ایک ہے نا کہ کنجوسی، وہ تو مجھے پتا تھا کہ کنجوسی کرتے تو ہیں، لیکن بخل کا میننگ ہے کہ جو واجب ہو، جو ادا کرنا لازم ہو اس کو نہ ادا کریں، جو حق ادا کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے واجب ہے، جو یعنی پے کرنا ہے وہ نہ پے کریں، وہ جیسے کہ زکوٰۃ ہے وہ دینی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے تو وہ نہ کریں۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ مختال فخورا لوگوں کی یہ کوالٹی ہے کیا کہ وہ لوگ بخل کرتے ہیں۔ اس میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ اس میں بہت کچھ آتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اسراف نہیں کرتے نا وہ بخیل ہے۔ جیسے کسی نے کوئی شادی کی اور سسٹر میوٹ کر لیجئے پلیز۔ میں کر دیتی ہوں، جس نے بات کرنی ہوگی وہ اوپن کر لے۔ جس نے، اس میں کیا ہے کہ جس نے یعنی بخل کیا ہے کرتے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بخل جو اسراف نہیں کرتا، فار ایگزامپل اگر کسی نے اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کی اور بہت سادگی سے کر دی اور بہت اچھا کھاتا پیتا گھرانہ تھا، اور وہ کیا ہوا کہ انہوں نے بہت سادگی، تو پھر لوگ کیا باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تو کنجوسی کی ہے، انہوں نے شادی کو کوئی مطلب اچھے طریقے سے شادی نہیں کی ہے، یہ کنجوسی کی ہے۔ دیٹس مین کہ انہوں نے اسراف نہیں کیا لیکن کنجوسی بھی نہیں کی، کہ انہوں نے سارا کچھ کیا جو شادی پہ کرنا چاہیے، جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا، لیکن یہ کہ بہت بڑھ چڑھ کے جیسے شادیوں کی شو بازی اور اسراف وہ نہیں کیا، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ بخل کیا، یعنی وہ کنجوسی کی انہوں نے۔ لیکن بخل ہوتا ہے کہ حق جو اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا وہ ادا نہ کرنا، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے غریبوں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، اوپر جتنے بھی ہم نے وہ پڑھے ہیں، یتیموں کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، ہم پڑوسیوں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، جو ہمارے غلام ہیں ان کا حق ہے، وہ ان کے حق نہ دینا وہ بخل ہے، ٹھیک ہے، ان کے حقوق ادا کرنا نہ وہ بخل ہے۔ اور اس میں نمبر 1 یہ، اور نمبر 2 جو سب سے زیادہ ہوتا ہے نا وہ علم میں بخل ہوتا ہے۔ علم میں بخل آپ کہیں گے کہ کیسے ہوتا ہے؟ علم میں بخل یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ پتا ہے
کسی کے پاس کوئی نالج ہے لیکن وہ اس کو اپنی حد تک رکھے, کسی کو سکھانے کی کسی کے پاس کوئی اسکل ہے, کسی کو کمپیوٹر آتا ہے, کسی کو میتھ آتا ہے, کسی کو قرآن آتا ہے, کسی کو کوئی اور سبجیکٹ آتا ہے, اور وہ اس کو اپنے تک رکھے کہ بس نہیں, بس میرے پاس ہونا چاہیے, اگر میں نے کسی اور کو سکھا دیا تو کیا ہوگا کہ وہ میرے برابر آ جائیں گے, تو ان کو میرے برابر تو نہیں نہ آنا چاہیے, بس میرے پاس علم. اور کن کی کوالٹی تھی آپ کو پتہ ہے, پیچھے ہم پڑھ کے آئے تھے, بنی اسرائیل میں تھا نا, بنی اسرائیل کے اندر یہ خامی تھی. وہ کیا کرتے تھے, وہ سارا کا سارا نالج, یعنی تورات جو تھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا, تورات وہ کسی عام بندے کے ہاتھ میں نہیں لگنے دیتے تھے, وہ صرف اسکالر جو ایک گروپ تھا ان کے پاس رہتی, وہ اپنی جنریشن ٹو جنریشن اپنے ہی بچوں کو سکھاتے اور کسی اور کو نہیں سکھاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے کسی اور کو سکھا دیا تو پھر ہماری ایک تو دکانداری ختم ہوگی, ہماری عزت ختم ہوگی, ہمارا اسٹیٹس ڈاؤن چلا جائے گا, پھر دوسرے لوگ ہمارے برابر آ جائیں گے. تو وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے. تو علم میں بخل یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی کوالٹی ہے, کسی کے پاس کوئی اسکل ہے, کسی کے پاس کوئی نالج ہے, تو وہ کیا ہے, وہ اس کو نہ سکھائے, آگے نہ پھیلائے. دین کا ہمارے اندر دین کی یہ کیوں میں کہتی ہوں کہ جو کچھ سیکھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی کسی نے میرے سے ایک آیا بھی سیکھی ہے نا, تو وہ بھی آگے سکھا دے, وہ بھی آگے سکھائے, بخل نہ کرے. علم کے اندر جو سب بخل ہے نا, وہ سب سے آپ کہہ لیں کہ برا بخل ہے, سب سے زیادہ ہائی لیول کا بخل ہے. اور اس میں علم میں بھی بخل آتا ہے. اور وہ کیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اگر کسی کو کوئی بات پتا ہو اور وہ اس کو نہ بتائے, تو وہ اس کو قیامت والے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کو بات پتا تھی اور اس نے اپنی حد تک رکھی کہ نہیں, دوسرے کو نہیں پتا چلنا چاہیے, بس مجھے میرے پاس یہ ہونا چاہیے. میں ویسے بھی ہم کیا کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کسی کو نہیں بتاتے قرآن کی کلاس ہو رہی ہے, آ جاؤ آپ بھی سیکھ لو. یہ مین ہے کہ بخل نہیں کرنا. بعض لوگ ہوتے ہیں نہیں میں سیکھ رہی ہوں, میں تو اپنے لیے سیکھ رہی ہوں, اب میں کسی کی ذمہ دار تو نہیں ہوں کہ اب وہ اس کے بچے نہیں پڑھ رہے یا وہ سسٹر نہیں پڑھ رہی تو میں اس کی ذمہ دار تو نہیں. ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ دوسرے مسلمان کا رسپانسبل ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دیکھیں ایک دیے سے دوسرا دیا جلتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک دیے سے دوسرا دیا جلتا ہے. جب ہمارا کام ہے کہ ہم نے دین کو پھیلانا ہے, تو ہم نے پھر وہ دیکھنا ہے کس طرح سے ہم دین کو پھیلا سکتے ہیں, اپنے نالج کو کس طرح سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ایک تو یہ بخل ہو گیا. نمبر 3 بخل کون سا ہے, ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ویسے بخل کرتے ہیں جو کہ اپنے حقوق کو روکتے ہیں, یعنی جو ان لوگوں کے جو اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے حقوق پورے نہیں کرتے. دوسرا بخل نالج کا ہے, اور تیسرا بخل عمل کا ہوتا ہے. عمل کا بخل کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہوتا ہے کہ انسان ایک چھوٹی سی اپنے گھروں میں ساری اگزامپل دیکھ لیں کہ ایک انسان ہے باہر سے تھکا ہوا ہے, کوئی بھی آپ کے گھر میں ہے, اور باہر سے وہ کام کاج کر کے یا باہر سے کوئی عورت یا شاپنگ کر کے آئی ہے اور تھکی ہوئی ہے, اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم گھر میں ہم نے ریسٹ بھی کر لیا, ہم سارا کچھ ٹھیک ہے, تو وہ آتی ہے, ہم اس کے لیے کھانا بنا دیں, اس کو پانی دے دیں, اس کو کوئی چیز چاہیے, ہم کہیں کہ نہیں یہ خود ہی لے, اب میں بھی تو گھر میں کام کاج کر رہی تھی. نہیں, یہ عمل میں بخل ہے کہ کسی کی خدمت کر سکتے ہیں بٹ نہیں کرنی, کیونکہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. گھر کے اندر اگر ہم رہتے ہیں اور ہمارے اوپر ہم کیا ہے احسان کے لیول پہ جا کے دیکھیں نا کہ دین ہمارا کیا چاہتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اب میں ہر ایک کس لیے ورڈ کہہ دیتی ہوں کیونکہ پیچھے اتنے وہ آگے احسان کے وہ آگے ہیں جن کے ساتھ ہم نے احسان کرنا, اس میں سے کوئی بچا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا بندہ چھوڑا ہی نہیں کہ جس کے ساتھ اب ان پہ ہم وہ فردن یہ نہیں نام لیا گیا. صاحب الجنب میں وہ بھی آ جاتے ہیں جو گھر میں بزرگ رہتے ہیں, جو آپ کے ان لاز ہیں, جو آپ کے پیرنٹ ہیں, جو آپ کے ساتھ کوئی بھی بڑا بزرگ ہے, وہ بھی صاحب بالجنب میں آتا ہے, کیونکہ وہ پہلو کے ساتھی نا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ ان کی خدمت نہ کرنا, کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مطلب صحت بھی دی ہے, تندرستی بھی دی ہے, اور ہمت طاقت بھی دی ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ میری تو رسپانسبلٹی نہیں ہے. اگر کوئی اوپر دیورانی رہتی ہے, نیچے جیٹھانی کے ساتھ وہ ماں باپ رہ رہے ہیں, تو بس وہ اسی کی ذمہ داری ہے, پھر میری کوئی ذمہ داری نہیں, پھر تو وہ نیچے والی پوری کرے, میں تو بس اپنا اوپر بیٹھ کے اپنے بچوں کو دیکھنا اور یہ کرنا. تو یہ جو ہے یہ بخل ہے عمل میں. اب میں نے آپ کو بتا دیا حقوق میں بخل, علم میں بخل, اور عمل میں بخل.
تو یہ دیکھیں یہ کون کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں مختالاً فخورا، جن کے اندر بہت زیادہ خود پسندی اور فخر اور تکبر ہوتا ہے. وہ یأمرون، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یأمرون الناس، وہ حکم دیتے ہیں بخل کا، بالبخل، بخل کا کس کو؟ لوگوں کو. وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا. وہ صرف اپنی حد تک ہی اپنی جو برائی ہے نا اپنی حد تک نہیں رکھتے، وہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں. جیسے کہ کوئی ہے، اچھا تم کیوں اس کو سکھا رہی ہو، تمہیں وہ کیا پے کرتے ہیں، تم اس کے ساتھ اتنا کیوں کر رہی ہو. یعنی گھر کے اندر سے ہی جو ہے نا مخالفت اٹھنا شروع ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی احسان کوئی انسان سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ ہر انسان کے ساتھ احسان کرنا، جو کچھ میں کر سکتی ہوں، کسی کو کچھ سکھا سکتی ہوں، کسی کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں، کسی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں تو وہ میں کروں. تو پھر مخالفتیں گھر کے اندر سے ہی اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا تم کیوں کر رہی ہو، تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، تم اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ ہمارے جو تھوڑے سے چاہتے ہیں کہ ہمارے انڈر ہماری چیزیں رہیں، اپنے طور پہ کسی کو کچھ کرنے کی پرمیشن نہ ہو، تو وہ اس طرح کی جو ہے نا مخالفتیں اٹھتے ہیں. لیکن ہمارے اندر کیا ہے، کیا ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے سمجھانا کہ میں اللہ کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، میں کسی انسان کے لیے نہیں کر رہی ہوں. جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے نا، پھر نہ تو انسانوں سے کوئی اس کا ریوارڈ چاہتا ہے، اللہ سے ریوارڈ چاہ رہا ہوتا ہے. پھر بے شک تھوڑا سا بھی کرتا ہے نا کہ مجھے گھر میں میری مخالفت بھی ہے لیکن میں جتنا کر سکتی ہوں اپنی طرف سے میں اتنا کر دوں، تو وہ کیا ہے، وہ خود لوگوں کو بھی، یعنی لوگوں کو بھی خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا ہی حکم دیتے ہیں. وہ یکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، اور وہ چھپاتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا. کیا کیا دیا ہوتا ہے؟ علم دیا ہوتا ہے، صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، سکلز دی ہوتی ہیں، طاقت، جسمانی طاقت دی ہوتی ہے، تندرستی، صحت دی ہوتی ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ تو ہم دوسروں کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ ہی تو ہم دوسروں کی خدمت کر سکتے ہیں. تو اگر ہم یہی یوز نہ کریں اپنی ساری چیزیں تو پھر کیا ہم اس کو چھپا رہے ہیں. وہ یکتم، وہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو مختالاً فخورہ ہیں وہ چھپاتے بھی، وہ بخل خود بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور پھر وہ چھپا جاتے ہیں اپنی ساری صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. مال و دولت بھی چھپاتے ہیں، سارا کچھ چھپاتے ہیں جو میں نے باقی پہلے نام دیا، وہ سارا کچھ چھپاتے ہیں کہ بس وہ ہماری حد تک رہے، ہمارے بچوں کی حد تک رہے، باہر کسی کے پاس نہ جائے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور ہم نے تیار کر رکھا کیا؟ للکافرین، کافروں کے لیے. اب کافر کن کو کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ کن لوگوں کو یہاں پہ کافر کہا جا رہا ہے بتائیے ذرا. جی انہی مختالن، یہ جو آپ نے ورڈ بولا تھا عربک کا. مختالاً فخورا، لوگ جو جی ہیں جو یہ جن کے اندر یہ خود پسندی ہے، پھر خود پسندی ہے، خود پسندی آگے کرواتی ہے، بخل کرواتی ہے، پھر اللہ کی صلاحیتیں جو عطا فرمائی اللہ نے ان کو چھپا کے کہ بس اپنے تک رکھو. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کافر ہیں. استغفر اللہ، کہ مسلمان ہونے کے باوجود کافر ہیں. اور کافر پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی ابھی کرنا نہیں ہے کہ جب آئیں گے تو پھر میں تیار، جنت اور جہنم جو ہے وہ آلریڈی تیار ہو چکی ہوئی ہے. کن کے لیے؟ انہی کافروں کے لیے. اب یہ کہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ لوگ کہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر یہ چیزیں لے کے بیٹھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر ہے. تو ہم میں سب کو، مجھے خود اور آپ سب کو، ہمیں کیا ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے ان آیات کو پڑھ کے اپنا جائزہ لینا کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. اور آگے کیا ہے آیا کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں میں، تو انشاءاللہ دعا جو ہے وہ ہم مختصر کر لیں گے. والذین ينفقون اموالهم، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنے مالوں کو، رعاء الناس دکھانے کے لیے لوگوں کو، ولا یؤمنون اور نہیں وہ ایمان رکھتے باللہ اللہ پر، ولا اور نہ بالیوم الآخر آخری دن پر، آخرت کے دن پر. ومن اور جو کوئی یکن ہو الشیطان ہو شیطان لہو اس کا قرینن ساتھی، فساء تو کتنا برا ہے قرینن ساتھی. والذین اور وہ لوگ، اب یہ بھی واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے. حرف عطف جو ہوتا ہے پچھلے سینٹینس کو اگلے سے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی پچھلا سینٹینس ایک یعنی ختم ہو گیا لیکن اگلا بھی سینٹینس ہے تو پچھلے کو کنیکٹ کر رہا ہے، یعنی پچھلے کے متعلق کیا. اور والذین اوپر ہم نے پڑھا تھا الذین یبخلون میں کون سے لوگ ہیں؟ وہی لوگ جو مختالاً فخورا ہیں. اور پھر یہاں پہ والذین ينفقون، اب پھر وہی لوگ ہیں،
پھر وہی لوگ ہیں وہ ان کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنا دیا درمیان میں کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، لیکن ابھی ان کی کوالٹیز آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ آخرت کے دن پر اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے. نہ اللہ پر ان کا کوئی ایمان ہے، کیونکہ جو انسان خود پسند ہوتا ہے نا وہ اللہ کی پسند کو، اللہ کے حقوق کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اس کو یقین ہی نہیں ہوتا. وہ بس جو بھی چاہتا ہے، نہیں میری عزت میری شہرت دنیا میں ہونی چاہیے، جب مر جاؤں گا پھر دیکھی جائے گی کیا ہوگا. تو دیٹس مین کہ اس کو کیا اللہ پہ یقین ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. میں اللہ کے ایمان مسلمان تو ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے کیا ہے، کہ مسلمان سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. ایک مسلمان سے اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ احسان کرے، سب کے ساتھ احسان کرے، اپنی ذات کے ساتھ بھی احسان. اپنی ذات کے ساتھ احسان کیا ہے کہ جو بھی کوئی عمل کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں، لوگوں سے واہ واہ نہ چاہیں، لیکن وہ ان کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے، ان کے اندر یہ خامی ہوتی ہے کیا کہ مختال فخورہ، اپنے آپ کو خود پسند اور خود بڑا بنا کے لوگوں کے اوپر تکبر کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وَلَا يُؤْمِنُونَ، اور نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. اگر ان کا اس بات پہ ایمان ہو تو پھر وہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ مال خرچ کریں اور آخرت کے دن پر یقین رکھیں. کیا ایمان رکھیں کہ مر کے اٹھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں تو پوچھنی ہیں. جس انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ میں نے قیامت والے دن اٹھنا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے ایک ایک عمل کا حساب لینا ہے، تو کیا وہ پھر ایسی حرکتیں کرے گا جو اوپر جو بتایا گیا کہ وہ خود بھی بخل کرتا ہے، لوگوں کو بھی بخل کرواتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دیا اس کو چھپاتا ہے، اور مال بھی کس لیے دیتا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو کیا یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ دنیا میں، دنیا کے لیے، دنیا میں اپنی عزت شہرت اور اپنا مقام اور مرتبہ بڑھانے کے لیے. پھر آخرت میں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا یقین ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے آخرت پہ کہ میں مر کے اٹھنا بھی ہے میں نے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، اور جو کوئی ہو شیطان لہو اس کے لیے کیا ہے؟ قرینن، ساتھی. تو کتنا برا ہے اس کا ساتھی. اب جو کوئی ہو شیطان، اب اس کو کیا یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے ان لوگوں کو؟ جو کوئی ہو شیطان، یعنی اب یہ ساری کس کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ اس کی وہ خود بھی اس کو شیطان کہا جا رہا ہے اور شیطان ہی اس کا ساتھی ہے. شیطان وہ خود بھی، اس کے عمل بھی شیطان جیسے ہیں اور شیطان ہی اس کا ساتھی. تو کتنا برا جو اس کا ساتھی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنا برا اس کا ساتھی ہے. ایک انسان دین کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شیطان کے حملوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی مطلب اپنے اوپر غالب آنے سے بچتا ہے. پھر وہ نہیں چاہتا کہ میں شیطان کے شکنجے میں آؤں اور کوئی میں برائی وہ مجھ سے کروا لے. وہ بچا کے اپنی زندگی گزارتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ آخرت میں نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. لیکن جن کو نہیں یقین ہوتا وہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، اور شیطان کتنا برا ساتھی کہ ہر چیز کو اللہ کے مقابلے میں ابھارتا ہے. اللہ کچھ اور چاہتے ہے، شیطان کچھ اور چاہتا ہے، تو اپوزٹ کرواتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے. تو پھر جب انسان اسی طرح کی زندگی گزار کے جاتا ہے تو پھر آخرت میں تو خالی ہاتھ ہوگا، کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں ہوگا. تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس آیت کو تھوڑا سا ہم اس دن پھر ریکیپ کریں گے تو ساتھ میں کر لوں گی کیونکہ اب ٹائم زیادہ ہو گیا. جزاک اللہ خیرا کثیرا، آپ نے اتنا ٹائم زیادہ دے دیا.